عید الاضحیٰ کا مبارک دن، جسے عید قربان بھی کہتے ہیں، ایک ایسے واقعہ کی یادگار ہے جو ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ حجاز مقدس کے ریگستان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 90 سال بے اولادی میں گزر گئے۔ شب و روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نرینہ اولاد کے لیے دعا فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ باپ بیٹے سے بے حد پیار کرنے لگا۔ آرزوؤں کے پورے ہونے پر مسرت اور خوشی کے دن بسر ہونے لگے، مگر چند ہی دن گزرے تھے کہ امتحان کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور نونہال فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحرا میں چھوڑ آؤ۔ یہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ کھیتی باڑی تھی، نہ پانی، نہ درخت، گرما گرم پہاڑ اور صحرا تھا۔ پانی کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر واپس لوٹے تو مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں دوڑی، صفا مروہ پر پھر رہی تھی۔ پیاس کی شدت تھی، خون کا عالم تھا، بچے کا فکر تھا۔ بہرحال ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی کہ اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، جو آج بھی مکہ المکرمہ میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ بہرحال ماں ہزاروں ارمانوں سے اپنے فرزند کو پال رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کاج کے قابل ہو چکے تھے اور یہاں قوم بنو جرم آباد ہو چکی تھی، تو آج والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ امتحان میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے، مگر آج ایک انوکھا اور نرالا امتحان آ گیا۔ وہ یہ کہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ 8 ذوالحجہ کو رات کے وقت ایک خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے، یہ رحمانی خواب ہے یا شیطانی؟ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ دوسرا دن ہوا، پھر خواب میں قربانی مانگی گئی۔ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یعنی سوچ کا دن۔ تیسری رات پھر آپ سے قربانی مانگی گئی تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 300 اونٹ ذبح کیے، اور جب 9 ذوالحج کا دن آیا تو خواب میں حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے اسے اللہ رب العزت کے رستے میں قربان کرو۔ یہ 9 ذوالحج کا دن تھا، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی پہچاننے کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے تو پہچان گئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا کہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پیارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ صبح اٹھے تو آپ مکہ المکرمہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو تیار کر دو، آج میں نے اپنے دوست کے ہاں دعوت پر جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نہلایا اور نئے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں کنگھی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آج انوکھے امتحان کو عبور کرنے جا رہے تھے کہ اچانک شیطان نے سوچا
کہ اگر اس وقت بھی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو پھر کبھی ان کی اولاد میں سے کسی کو نہ بہکا سکوں گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ مرد کی شکل میں لڑکے کی ماں یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، تم کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ ماں نے کہا، دونوں باپ بیٹا دعوت پر گئے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ ماں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے دل میں بیٹے کی بڑی محبت ہے۔ شیطان نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں نے کہا، اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو رب العالمین کی اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اپنے باپ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو شیطان نے ان سے کہا، اے اسماعیل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تم کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دعوت پر جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، خدا کی قسم ان کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ وہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، ان کا خیال ہے کہ ان کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر ایسا ہے تو انہیں اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، میں راضی ہوں۔ جب لڑکے نے شیطان کی بات نہ مانی تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور انہیں کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک کام سے اس گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں آ کر تمہیں اپنے لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچانتے تھے کہ یہی شیطان ہے۔ بولے، اللہ تعالیٰ کے دشمن، میرے راستے سے ہٹ جا، میں بالضرور اپنے رب کا حکم پورا کروں گا۔ شیطان غضبناک ہو کر لوٹ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو مشعر پر شیطان روکنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا، لیکن آپ آگے نکل چکے تھے۔ پھر جب آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے تو وہاں شیطان سامنے آ گیا۔ آپ نے 7 کنکریاں ماری، شیطان چلا گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ پر پہنچے تو شیطان پھر سامنے آ گیا۔ آپ نے 7 کنکریاں ماریں، شیطان بھاگ گیا۔ پھر جمرہ کبریٰ کے پاس آئے تو شیطان سامنے آیا۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں ماریں تو شیطان بھاگ گیا۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے چل دیے۔ جب راستے میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، مجھے اللہ رب العزت نے خواب میں حکم دیا ہے میں تیری قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اے بیٹے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے، میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ باپ صابر ہے، بیٹا شاکر ہے، باپ پیکر وفا ہے، بیٹا پیکر تسلیم و رضا ہے۔ اب باپ بیٹا چلنے لگے تو بیٹے نے عرض کی، اے ابا جان، چھری کے علاوہ رسی اور آنکھوں پر باندھنے کے لیے پٹی بھی ہمراہ لے لیں۔ پھر باپ بیٹا چل دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منع کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا
اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا، آنکھوں کو بند کر لیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا ہے۔ باپ بیٹا مطمئن ہیں۔ طائران سدرہ اور فرشتگان الہی یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں یقین ہی یقین ہے، ایمان محکم ہے، پیش نظر تسلیم و رضا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور آپ کی گردن پر چھری چلانے لگے تو چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، پھر گردن پر چلایا، مگر چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹا۔ تو آپ نے چھری کو پتھر پر مارا۔ جب پتھر پر مارا تو پتھر کے دو ٹکڑے چھری نے کر دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے چھری، پتھر زیادہ سخت ہے، میرے اسماعیل کا گلا تو بڑا نرم ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا کیوں نہیں کاٹ دی؟ ادھر چھری کہنے لگی کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے گلا کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، خالق کائنات نے مجھے رکنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر باپ بیٹا اللہ رب العزت کو امتحان دے رہے ہیں، ادھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، جنت سے دمبا لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھ دو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے ایک مینڈا ساتھ لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مینڈے کی گردن پر چھری چلائی تو چھری چل گئی اور مینڈے کو ذبح کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ جب خالق کائنات نے یہ منظر دیکھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قد صدقت الرؤیا، اے میرے پیارے خلیل، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ اے ابراہیم، ہم نے مشکل امتحان میں تمہیں آزمایا، تمہارے بس میں جو کچھ تھا تو نے حکم کی تعمیل کر دکھائی ہے، اور آج جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔